अरबी कहावत है कि बचपन का इल्म पत्थर पर लकीर की तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती होंगी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बच्चों की बारे में हम एक वीडियो में सब कुछ कैच नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ टाइम के बाद मैं आपको ये चीज़ें बताती रहूँगी। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि बातें बहुत 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 अच्छी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। वीडियो असल में इसलिए लंबी हो जाती है कि मैं एक वीडियो के अंदर 2-3 टॉपिक्स को कवर कर रही होती हूँ, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक को डिस्कस करूँगी ताकि आपको उसकी समझ भी बहुत अच्छे से आ जाए और सेकंड वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? लफ्ज़ सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, दिल में कहीं कुछ कुछ होने लगता है कि मोहब्बत, आंखें भी मुस्कुराने लग जाती हैं। मोहब्बत बेसिकली है क्या? आज मैं इस टॉपिक में, इस चीज़ में, इस वीडियो में आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मोहब्बत से हमारे बच्चे पर क्या क्या असरात पैदा होते हैं और इसका कितना फ़ायदा होता है। दरख्तों और पौधों को नशोनुमा के लिए धूप की और पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह बच्चों को भी ज़हनी, मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, बच्चों को भी इसी तरह ज़हनी नशोनुमा के लिए मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं जिनको वालदैन की तरफ से मोहब्बत मिली होती है। ज़्यादातर वालदैन खिलाने पिलाने, कपड़े ले दिए, खिलौने ले दिए, इस चीज़ को मोहब्बत समझते हैं। लेकिन याद रखें, खिलाना पिलाना और कपड़ों का मुहैया कर देना ही मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब है घर के खलूस, घर के अंदर आपने एक बहुत मोहब्बत करने वाला, एक बहुत खलूस से रिलेटेड आपने माहौल देना होता है। मोहब्बत और तवज्जो से बच्चे की शख्सियत में खला पैदा नहीं होता। जब तक बच्चे को अपने चाहे जाने का एहसास नहीं दिलाया जाता तो उसमें खुद एतमादी नहीं होती। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मोहब्बत है ना, अपने चाहे जाने का एहसास किसको अच्छा नहीं लगता, किस उम्र में अच्छा नहीं लगता। आप अगर थोड़ा सा हम बच्चों से यहाँ पर हट के भी बात करें तो ऐसे है, आप जिस उम्र में होते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ले लो, पेरेंट्स का रिश्ता ले लो, बहन भाई का ले लो, हर हर इंसान चाह रहा होता है कि उसको चाहे जाने का एहसास दिलाया जाए। हर चाह रहा होता है कि जिससे मैं सोच रहा हूँ ना, बीवी चाहती है शौहर से, शौहर चाहता है बीवी से, बच्चे चाहते हैं माँ बाप से, माँ बाप चाहते हैं औलाद से। चाहे जाने का एहसास, चाहे जाने का जो एहसास होता है ना, उसकी एक अपनी ग्रिप होती है। आपकी मोहब्बत और आपका जो मेंटल लेवल है और आपका जो सेटिस्फेक्शन है, जो दिल का सुकून है ना, वो यहाँ पर पहुँचा होता है। कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोल रहा होता है। तो चाहे जाने का जो एहसास है ना, वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए यहाँ पर एक बार दोबारा इस लाइन को रिपीट करूँगी, जब तक बच्चे को अपने चाहे जाने का एहसास नहीं होता, उसमें खुद एतमादी पैदा नहीं होती, उसमें खुद एतमादी पैदा नहीं होती। इसलिए ख़ज़ा और कपड़ों से ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत बच्चे को उसके जज्बाती मलकियत की सूरत में होती है, जो हम उनसे करते हैं। ये दोनों एहसास उसकी पुख्तगी की बुनियाद बनते हैं। मोहब्बत इतनी ताकतवर शय है जो वहशी दरिंदों को भी इंसान बना देती है। मोहब्बत से हर शय फ़तह कर ली जा सकती है। आओ हम भी इसके आगे हार मान लेते हैं और दिल खोल कर दिल से सच्ची मोहब्बत करते हैं। शेक्सपियर भी इस बारे में कहते हैं कि मोहब्बत ऐसा हथियार है जो हर जंग में दूसरे को हरा देता है। अगर कोई बच्चे से मोहब्बत नहीं करता ना, इसकी तारीफ़ नहीं करता, तो वो ज़हनी तौर पर अगला कदम नहीं उठा सकता, वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकता। मुस्तकबिल में उसके लिए मंसूबा बनाना, मंसूबा साज़ी करना, छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां कबूल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होती है।
اس کو لگتا ہے کہ میں یہ سب کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا, اس میں خود اعتمادی نہیں آتی, وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. محبت سے بچہ غلطی بھی کر دینا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے محبت ملی ہوئی ہے, مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا, اگر مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو مجھے اگلی بار بھی بہت محبت سے ہی یہ بات سمجھائی جائے گی. جو بچہ محبت سے محروم ہوتا ہے وہ ڈرپوک بھی ہوگا, شرمیلا بھی ہوگا, اس میں کانفیڈنس بھی نہیں ہوگا, یا محبت کو محرومی کو چھپانے کے لیے بھی نا سم ٹائم بچہ بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے, ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے. جب بچے کو بھی یہ چیز فیل ہو جائے نا کہ میرے اندر کیا خامی ہے اور میرے اندر کس چیز کی کمی ہے, تو سم ٹائم کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دبانے کے لیے نا خود کو اسٹرانگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں جی میں تو بہت اسٹرانگ ہوں, میں یہ کر, لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں, وہ بالکل خالی ہوتے ہیں. محبت بھرے گھر میں بچے کو مل جل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ اس کے پہلا سبق ہوتا ہے. مل جل کے کام کرنے سے اس کو دوسروں کی مدد کرنے کی عادت ہوتی ہے, وہ دوسروں سے مدد لے بھی سکتا ہے. سم ٹائم بچے ہیلپ لینے میں بہت زیادہ جھجکتے ہیں. کیوں جھجکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ان سے محبت نہیں کرتا. ان کو محبت کی جو کمی ہوتی ہے نا وہ ان کے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچے کو کھلونے, کھانے پینے, کپڑے, یہ آسائشیں مہیا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان سے بہت محبت سے بات کریں, اپنے لہجے کو نرم رکھیں. ماہرین کی ریسرچ اور میری اپنی رائے کے مطابق جو بچہ ہوتا ہے نا اس پہ ماں باپ کے تعلقات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اگر بچے نے گھر میں دیکھا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ محبت سے رہتے ہیں, ایک دوسرے پہ یقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح اس شخصیت میں محبت کے ایک اہم جگہ پہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ساری زندگی دکھ تکلیف کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا, اپنی ذات کے اوپر نہیں آنے دیتا. اس کو محبت بانٹنے کی عادت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے گھر میں محبت بانٹنا اور محبت وصول کرنا دیکھا ہوتا ہے. اس نے کوئی دکھ درد نہیں دیکھا ہوتا. اگر اس نے دکھ درد بھی دیکھا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میرے پیرنٹس پر یہ ٹائم آیا تھا تو انہوں نے کیسے ڈیل کیا تھا, انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کیا تھا. اسی لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ بھی اگر کوئی گھر میں مسئلہ مسائل ہو بھی جاتا ہے تو غصے کی بجائے, لڑائی جھگڑے کی بجائے آپ بہت محبت سے, بہت ہی یقین سے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر ایک اسٹرانگ باؤنڈنگ بنا کر اس مسئلے کا حل کریں. اس سے بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی دکھ اور تکلیف آ جائے نا تو میں نے ہائپر نہیں ہونا, میں نے بہت محبت سے, بہت پیار سے اپنی چیز کو کور کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ماہرین کے مطابق ہر 600 میں سے ایک بچہ مینٹل ریٹریکشن کا شکار ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے والدین کا ہاتھ. لیکن والدین کے آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہر 10 میں سے ایک بچہ ہو جاتا ہے. قدرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو 600 میں سے ایک بچہ ہے, لیکن گھر کے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے, پیرنٹس میں لڑائی جھگڑا ہے, وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, ان کی آپس میں ناچاکی ہے, ان کی آپس میں محبت نہیں بنتی. ماہرین نفسیات تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے دادا دادی, نانا نانی, چاچا ماموں, تایا, خاندان کے دوسرے افراد کی بے لوث محبت بہت اہمیت رکھتی ہے, بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خاوند اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں, انہوں نے بچپن میں, جن بچوں نے اپنے والدین کو بچپن میں ایک دوسرے پر تشدد کرتے ہوئے, مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, ان کی شخصیت میں یہ خلا آنے والے وقتوں میں نفسیاتی بیماری بن کر سامنے آتی ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھا ہونا, آپ سم ٹائم میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں رشتہ نہیں بن رہا نا, ان کی اپنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی, اچھی باؤنڈنگ نہیں بن رہی, تو ایک لمحے کے لیے وہ دونوں بیٹھ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا چلتا رہے گا, ہمارا صبح و شام یہ چلتا رہے گا, ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے ہم سے. تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ بچے کی خاطر, اگر آپ کی آپس میں نہیں بن رہی نا تو بچے کی خاطر کم سے کم ہم نے اس کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا, ہم نے گھر میں ایک اچھا ماحول کرنا ہے, ایک اتنا سیف انوائرمنٹ رکھنا ہے کہ بچے کو پتہ چلے کہ میں جیسے کسی پروں کی چھاؤں میں, آغوش میں ہوں.
یہ بچے کے ذہن پر ایک بہت 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 اچھا اثر ڈالتی ہے. بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہیں موٹیویشن اسپیکر، وہ یہ کہتے ہیں والدین نے اگر اپنے بچوں پر کوئی احسان کرنا ہے نا تو وہ یہ احسان کریں کہ آپس کے تعلقات اچھے کر لیں. بات بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کے اندر جائیں نا تو بہت گہری ہے. اگر والدین اپنے بچوں پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے بڑا ان کا احسان یہ ہے کہ وہ آپس کے تعلقات اچھے کر لیں. جب آپ کا بچہ گھر میں کسی کو پٹتے مرتے کٹتے نہیں دیکھے گا نا تو اس کے اندر یہ چیز آئے گی نہیں. وہ بھی اپنے آنے والی زندگی میں نا اس چیز کو قریب آنے ہی نہیں دے گا. امید ہے کہ آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے دور میں تھا پہلے بھی، لیکن پہلے اتنی بندوں میں اویئرنیس نہیں تھی. لیکن آج کا جو ماحول ہے، آج کی جو چیزیں ہیں، اس میں یہ چیز بہت خاص اور اہم ہو گئی ہے. آج کل بچے سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا، ہمارے آس پاس کا انوائرمنٹ اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو بہت زیادہ سیف رکھنا ہے، بہت اچھا ماحول رکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے تھرو. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت جلدی سے آپ کو مل جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کون سی بات زیادہ اچھی لگی ہے. آج آپ لوگوں کی فرمائش پر میں نے ویڈیو چھوٹی بنائی ہے تاکہ آپ کم ٹائم میں دیکھ سکیں، اسی لیے صرف ایک ہی ٹاپک کو کور کیا. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.